اب میں آج کا مضمون لیتا ہوں جو کہ ہے تعلق باللہ. میں نے پچھلے ایک خطبے میں بھی بیان کیا تھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کریں میرے کوئی بیٹا ہو جائے, کوئی کہتا ہے میری بیوی اچھی ہو جائے, کوئی کہتا ہے مجھے بیوی مل جائے, کوئی کہتا ہے میری بیوی کا جھگڑا ہے وہ دور ہو جائے, کوئی کہتا ہے مجھے نوکری مل جائے, کوئی کہتا ہے میں امتحان پاس کر جاؤں, کوئی کہتا ہے کہ میری نوکری میں ترقی مل جائے, کوئی کہتا ہے میری یہاں سے بدلی ہو جائے. اسی طرح عورتیں اس کے وقت شروع کر دیتی ہیں. کوئی کہتی ہے میرے لڑکا نہیں لڑکا ہو جائے, کوئی کہتی میری اولاد نہیں اولاد ہو جائے, کوئی کہتی اولاد بیمار ہے وہ اچھی ہو جائے, کوئی کہتی خامن کا اچھا سلوک نہیں وہ اچھا ہو جائے, کوئی کہتی خامن کا بڑا اچھا سلوک ہے اللہ اس کو بڑے فضل کرے, کوئی کہتی خامن کی نوکری میں ترقی ہو جائے میرا گزارا اچھی طرح نہیں چلتا, کوئی کہتی خامن اور میرے باپ باپ کے اندر ایک جھگڑا ہے اس کو دور کیجیے ان کے اندر صلح ہو جائے. غرض جتنے آدمی ہیں دنیا کے اتنی ضرورتیں ان کے اندر ہوتی تو بیان کر. مگر میں نے کہا سب سے مقدم چیز جو ہے وہ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. یعنی ہمارے لیے یہ بھی دعا کیجیے, ہمیں اس بات کی رہنمائی کیجیے کہ تعلق باللہ کس طرح کا ہے. حالانکہ مخصوص چیز یہ ہے اگر تعلق باللہ قائم ہو جائے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا اس کو اور کسی چیزوں کی کیا ضرورت رہے گی. مشہور ہے اولیاء تذکرہ اولیاء میں آتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ان کے ساتھ کچھ عمراء کی لڑائیاں ہو گئی اور ان عمراء نے بادشاہ سے جا کے شکایت کی تو بادشاہ نے وہاں فوج بھیج دی ان کے گھروں پر کہ وہ یہ کہتے تھے تم رات کو باجا بجاتے ہو تو ہمارے ذکر الہی میں فرق آتا ہے کہ مت کرو. فوج بھیج دی انہوں نے کہلا بھیجا کہ اب شاہی فوج آ کے کھڑا ہو گھوڑی ہو گئی ہے, اب ذرا تمہارے مرید آگے روکیں تو ہم کو باجا بجانے سے طاقت ہے تو مقابلہ کرنا. اس بزرگ نے آگے سے اس پیغمبر کو جواب دیا کہ مجھ میں اس فوج کے مقابلے کی ان سامانوں سے تو طاقت نہیں ہے, پر لڑائی ہم نے بھی نہیں چھوڑنی, ہم رات کے تیروں سے ان سے لڑیں گے. رات کے تیر یعنی دعا کریں گے, ہمارا تیر تو نشانے پر پڑے گا نہ پڑے جو آسمان پر جا کے گرے گا تیر وہ پھر عین ٹھیک نشانے پر پڑے گا, اس کو فرشتے سے ضرور کرنا. اس کے اندر کچھ نیکی تھی. جب پیغمبر نے جا کے کہا کہ میں نے آپ کا پیغام پڑھ دیا ہے, وہ تھوڑی دیر خاموش رہا, پھر کہا کہ اچھا ان کی مرضی, لیکن ہم بھی مقابلہ کریں گے, ہم رات کے تیروں سے بادشاہ کے سپاہ کا مقابلہ کریں گے. یہ سنتے ہی اس کی چیخ نکل گئی. سپاہی اس نے واپس کی ہے اور آ کے ان کو کہہ دیا کہ صاحب آج سے یہ باجا گاجا بند ہو جائے گا, ہمیں رات کے تیروں کا مقابلہ کرنے کی نہ مجھ میں طاقت ہے نہ میرے پاس طاقت, ان کا کوئی نہیں کر سکتا. اگر پھر پہلا سوال اس لیے یہی ہے کہ خدا کا ملنا اور اس کی تعلق جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے. اگر خدا مل سکتا ہے تو پھر اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. یعنی پہلا سوال ہوگا کیا خدا ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو پھر وہ مل بھی سکتا ہے کہ نہیں, تو پھر خدا اگر مل سکتا ہے تو پھر اس میں کیا شبہ ہے کہ سب سے مقدم چیز ہوئی. مثلاً کسی شخص کو پسند ہے فرض کرو مرغا, بعض لوگ مرغے کے بڑے شائق ہوتے ہیں. ہمارے چودھری ظفر اللہ خان صاحب اور ان کے دوست ساری پارٹی قریباً میں نے دیکھا ہے ساروں کو مرغے کی ٹانگ بڑی پسند. مجھے تو مرغے کی ٹانگ سے سخت نفرت ہے. حضرت صاحب کو بڑی پسند تھی, میں ٹانگ کھائی نہیں تھا, میرے دانتوں میں پھنس جاتی. ان کو دیکھا ٹانگیں پسند, تو ان کے ایک دوست سے فوت ہو گیا. وہ کہا کرتے تھے اگر مرغے کی ٹانگ ساری عمر ملتی نا تو اور سزا کی کیسے. تو اگر مرغے کی ٹانگ کسی کو پسند ہے اور وہ کیا ساری عمر ملتی رہے تو اور خدا کی کیا ضرورت ہے. تو اگر خدا کے اوپر یقین ہو اور وہ مل سکتا ہے تو پھر خود اور کسی کی کیا ضرورت ہے, ساری چیزیں اس کے پیچھے آ جائیں. انبیاء بڑے قیمتی وجود ہیں, پر یہ کس سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو خدا مل جائے اور انبیاء اس کو نہ ملے. انبیاء تو آپ شوق سے اس کو ملیں گے, بلائیں گے اور کہیں گے تم بھی ہم جو ہمارا محبوب تمہارا محبوب. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے, سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے, سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.